الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران و خواہران اسلام، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں شب شہادت آدم آل محمد، نوح اہل بیت، راوی کربلا، سفر کے ضامن امام، عابد و سجاد، عبد صالح کی مجلس سے عزا کنٹینیویشن ہے پچھلے سال کی 7 مجالس کی. پچھلے سال ہم 7 مجالس سے عشرے میں خطاب کر سکے تھے اور گفتگو پہنچی تھی اس خطبے پہ جو امام علیہ السلام نے دربار یزید میں دیا. اس خطبے کے بھی کچھ اقتباسات پیش ہو چکے تھے اور آج انشاءاللہ کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. پہلے یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ امام چہارم علی بن الحسین سلام اللہ علیہ کو جو آدم آل محمد کہا جاتا ہے، یہ پچھلے سال کی ساری تقریروں کو پہلے سنا ہے اور پھر آج کی تقریر تیار کی ہے تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو جائے. جی ہاں، پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا کہ انہیں آدم آل محمد کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ ایک بیان کی تھی، آج میں دوسری وجہ عرض کروں. جو وجہ بیان کی تھی وہ سن لیں، وہ یہ تھی کہ جس طرح آدمیت قیامت تک صفی اللہ کے دم قدم سے ہے، اہل بیت قیامت تک سید سجاد کی وجہ سے. یہ تو بیان کیا تھا. آج جملہ اور سن لیجیے. ایک ہے آدم الناس، لوگوں کے آدم. ایک ہے آدم آل محمد. آدم الناس وہ ہے جہاں ترک اولا ممکن ہے. آدم آل محمد یہ ہے کہ جہاں ترک اولا کا گزر ہے. آدم الناس وہ ہیں جنہیں جبریل آ کے بتاتے ہیں کہ اب توبہ کیسے کرنی ہے
آدم آل محمد وہ ہیں جو جبریل کو بتاتے ہیں یہ آدم الناس نہیں، یہ آدم آل محمد ہے، اس لیے بھی کہ آدم الناس وہ ہیں جو آدم ہے عدیم سے، پچھلے سال عرض کیا تھا عدیم کہتے ہیں نیچر کو۔ اب یہ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، آج ایک اور وجہ عرض کر رہا ہوں کہ آدم الناس وہ ہیں کہ جو انسانیت کی نیچر بتانے کے لیے آئے تھے، اور آدم آل محمد وہ ہیں جو آل محمد کی نیچر بتاتے ہیں۔ نعرہ حیدری، آدم الناس وہ ہیں، توجہ رہے، کہ جن کے امیڈیٹ دو بیٹوں میں جنگ ہوتی ہے، نزاع ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک قاتل کافر نکلتا ہے، اور آدم اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے آخری بیٹے کا نام مہدی ہوتا ہے۔ کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ، یہ ان کے القاب میں ہے آدم و آل محمد۔ دوسرا رقم، اس کی بھی وضاحت آگے ذرا چلتے ہیں پچھلے سال سے، نوح و اہل بیت۔ یہ عجیب اتفاق ہے، ذرا غور کیجئے، آدم و آل محمد اور نوح و اہل بیت۔ آدم و اہل بیت نہیں کہا گیا، نوح و آل محمد نہیں کہا گیا۔ اس میں بھی ایک خاص وجہ ہے، ذرا سن لیجئے۔ اس لیے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ حب آل محمد، دوسری روایت میں ولایت آل محمد براءۃ من النار، کیونکہ آل محمد کی ولایت، آل محمد کی محبت، آل محمد سے اخلاص جہنم سے دوری کی گارنٹی ہے۔ آدم الناس وہ ہیں جو خود کو جہنم سے بچا لے، اور آدم آل محمد وہ ہیں جو امت کو جہنم سے بچا لے۔ اس لیے آدم و آل محمد، اور پھر نوح کے ساتھ جو لقب کی نسبت آئی وہ آئی نوح اہل بیت۔ یہ بھی عجیب ہے، نوح اہل بیت۔ اس کی وجہ یہ ہے، نوح اہل بیت انہیں اس لیے کہا گیا کہ ان کے جد اعلیٰ رسول اکرم نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، کیونکہ حضور نے اپنے اہل بیت کی مثال کو کشتی نوح قرار دیا تھا، اس لیے ان امام کا لقب بنا نوح و اہل بیت۔ اگر اس دور میں کسی کو بچنا تھا تو کشتی نوح کی ضرورت تھی، قیامت تک کسی کو بچنا ہے تو سید سجاد کی ضرورت ہے۔ تو نوح و اہل بیت، عجیب منزل فکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو اسٹیٹس ہے وہ ایک تو ہے کہ وہ ابو البشر ثانی ہے۔ اب ذرا یہ ریزمبلنس ذرا دیکھیے گا، ذرا غور فرمائیے گا۔ آدم و آل محمد، آدم اپنی زندگی کا بیشتر حصہ روتے رہے، یا طلب توبہ کے لیے یا اپنے شہید بیٹے کے لیے، اور انہوں نے خواہش کی کہ بار الہا تو نے جو جبریل کے ذریعے مجھے قصہ سنایا ہے شہید اعظم کا، تو پھر میرے بیٹے کو شبیہ حسین کر کے پیدا کر۔ اللہ نے ہبت اللہ دیے، ہبت اللہ شبیہ الحسین تھے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، ہبت اللہ شبیہ الحسین تھے، وہ شبیہ الحسین کو دیکھ کے روتے تھے۔ آدم آل محمد جو شبیہ الحسین کو دیکھ کے روئے، اور آدم الناس جو شبیہ حسین کو دیکھ کے روئے، اور آدم آل محمد جو خود حسین کو دیکھ کے روئے۔
کچھ ملاحظہ کیا ہے آپ حضرات نے؟ یہ بھی ریزمبلنس کی ایک وجہ. اور پھر نوح ہے اہل بیت جو کہا اس لیے کہ نوح ہے اس کشتی کے ناخدا. جس کشتی نے پار لگنا ہے اس کشتی کے ناخدا کا نام نوح ہے. اب جو ہمارے امام کو کسی اور امام کو توجہ فرمائیے گا نوح اہل بیت نہیں کہا گیا, کسی اور 12 اماموں میں سے یہ اعزاز صرف سید سجاد کا ہے. آدم آل محمد بھی انہی کو کہا گیا, نوح اہل بیت بھی انہی کو کہا گیا. ہمارے پہلے امام کی نہج البلاغہ کو زبور آل محمد نہیں کہا گیا. توجہ رہے. ہمارے امام حسین کے 104 خطبوں کو تورات اہل بیت نہیں کہا گیا. ذرا غور فرمائیے, اگر تورات اہل بیت بھی ہے تو سرکار کی تصنیف ہے, زبور آل محمد بھی ہے تو سرکار کی تصنیف ہے, نوح اہل بیت بھی ہے تو سرکار ہے. اس کی ایک خاص وجہ سن لیجئے, ایک ہے زبور داؤد اور ایک ہے تورات موسیٰ. زبور داؤد وہ ہے جس کے احکام منسوخ ہو جائیں, تورات موسیٰ وہ ہے کہ جن کے احکام میں امینڈمنٹ ہو جائے, اور ہمارے امام کا صحیفہ سجادیہ وہ ہے جو قیامت تک نہ امینڈمنٹ ہوگی نہ تبدیلی ہوگی بلکہ اپلیکیبل ہوگی. یعنی آپ نے اندازہ فرمایا کہ ادھر قرآن میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوگی قیامت تک, ادھر صحیفہ سجادیہ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ قرآن صامت ہے اور یہ نطق قرآن ناطق ہے. اس لیے امام علیہ السلام کے اس تصنیف کو تورات کہا گیا اور زبور کہا گیا, اور آل محمد کی یہ زبور ہے اور اہل بیت کی یہ تورات ہے. بالکل اسی طریقے سے نوح ہے اہل بیت. اب ذرا نوح ہے ناخدا, اور یہ بھی ہمارے امام علیہ السلام ہیں اہل بیت کی کشتی کے ناخدا. یعنی گویا نوح اہل بیت کا یہ لفظ بتاتا ہے کہ سالارے کاروان اسیران انہی کو ہونا چاہیے. اب کوئی نہ کہے کہ یہ شہید کیوں نہیں ہوئے, اس لیے کہ جس نے کشتی بچانی ہوتی ہے وہ اس وقت نہیں جاتے جب تک کشتی بچ نہ جائے. کشتی بچانی ہے نا, یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں کشتی بچانی ہے, انہوں نے جب تک کشتی بچ نہ جائے, کنارے نہ لگ جائے, اس وقت تک وہ نہیں جائیں گے. جس طرح نوح علیہ السلام کی اللہ نے عمر بڑھا دی تھی, اس طرح سید سجاد کی بھی اللہ نے عمر میں اضافہ فرما دیا تاکہ یہ کشتی اہل بیت کی بچ جائے. اس مختصر سی گفتگو کے بعد اب میں ذرا زحمت آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ پچھلے سال کے ساتھ ملانے کے لیے یہ چند گزارشات ضروری تھی. میں یہاں یہ عزت حاصل کر رہا ہوں, 7ویں جو مجلس تھی پچھلے سال کی اسی مقام پر, اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام نے بیچ میں یزید سے خطاب کرتے ہوئے اپنے جد مولا کائنات سر اللہ فی العالمین امیر المؤمنین امام المتقین ساقی کوثر اور محشر کے شافع حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام کے فضائل پڑھیں. اب ذرا دیکھیں کہ امام علیہ السلام کی یہاں مجبوریاں دیکھیں آپ, اس کے باوجود آپ نے بھرے دربار میں فضائل پڑھے ہیں اپنے جد کے. ذرا غور کیجیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام سے ہم نے سیکھا ہے کہ بے شک مجلس حسین کی ہو, مجلس زین العابدین کی ہو, مجلس پرسے کی ہو, اس میں فضائل علی کے ضرور آئے. یہ سنت سید سجاد فرمایا آپ نے, اس لیے کہ یہ پانی ہے ان مجالس کے دراصل جو اصل فاؤنڈر ہے, اصل جو اسپانسر ہے. اللہ کریم آج کے جو مجلس کے بانیان ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جنہوں نے چاہا کہ امام علیہ السلام کی جو مجلس ہے وہ ضرور ہونی چاہیے ہمارے سینٹر میں, ورنہ ہمارے ایک بھائی نے تو اعلان کر دیا تھا کہ اگلے سال تک یہاں کوئی مجلس نہیں ہوگی.
اللہ نہ کرے جی جی انہوں نے تو یہاں پر اعلان فرما دیا تھا کہ آئندہ سال تک یہاں کوئی مجلس نہیں رہے گا. ایسی کوئی بات نہیں, یہ لائیو سینٹر ہے, یہ زندہ سینٹر ہے انشاءاللہ. جہاں مجالس ہوتی, ہم نہیں بھی رہیں گے تو بھی مجالس ہوتی رہیں گی. یہاں ایسی بیہودہ اناؤنسمنٹ نہیں کرنی چاہیے, اس سے اہل بیت عصمت و طہارت ناراض ہوتے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ اعلان نہ کیجیے کہ یہاں مجالس کیوں نہیں ہوگی. یہ سینٹر آباد و شاد رہے گا ہمیشہ یہاں مجالس انشاءاللہ. نعرہ حیدری. بالکل اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آج کے بانیان کو بھی جزا دے اور آپ کو بھی. ماشاءاللہ ویک نائٹ میں کتنی کثیر تعداد میں دور نزدیک سے آپ تشریف لائے ہیں. اللہ کریم آغا مختار سمیت ہر مریض کو شفا یاب فرمائے اور آپ سب کے مرحومین کو بانیان کے مرحومین سمیت اللہ معاف فرمائے. اور جو بھائی بہنیں ہمارے یہاں ہوتے تھے اور آج نہیں ہیں, اللہ کریم ان سب کی بھی مغفرت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ علی الخیر. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے بھرے دربار میں باقاعدہ اپنے جد کے فضائل پڑھے. 2 پیراگراف پچھلے سال جو یہ پیراگراف عرض کر رہا ہوں یہ جلدی وضاحت کے بغیر عرض کیا تھا اور ایک بالکل عرض نہیں کیا. یہ دونوں سن لیجئے اور اگر زندگی ہے تو پھر انشاءاللہ جو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی مجلس ہمارے جوید صاحب رکھیں گے اس میں انشاءاللہ پھر اگلا جو اقتباسات ہیں اس میں پڑھوں گا. اور جو آخری مجلس یہاں پر ہوگی اللہ کے حکم سے 29 جنوری کو, اس میں پھر 10ویں مجلس پڑھ دوں گا. اس طریقے سے یہ خطبہ مکمل ہو جائے گا 3 مجالس یعنی آج کی اور 2 اور مجالس سے. یہ خطبہ سرکار کا اختتام پذیر ہوگا. ابھی تک تو ہم نے رسالت الحقوق کو چھیڑا ہی نہیں, ایک جملہ کہا ہے, اس پر تو ایک اشرا اور چاہیے امام زین العابدین کی شان میں کہ جس میں ہم یہ بیان کریں کہ امام نے رسالت الحقوق میں کیا بلاغت ارشاد فرمائی. صرف یہ جو خطبہ ہے اس کے 2 پیراگراف, ایک پیراگراف جو میں یہاں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, امام علیہ السلام نے اپنے جد مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا, انا ابن من قاتل بین یدی رسول اللہ بالسیفین. میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس نے دفاع رسول میں دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کے کافروں کو مارا. نعرہ حیدری. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. دنیا میں محمد و آل محمد صلوات. دنیا میں کوئی مجاہد ایسا نہیں گزرا, اولین و آخرین, کوئی نبی, کوئی وسیع, کوئی ولی, کوئی امام جس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار لے کے یہ صرف مولا کائنات. یہ اعزاز صرف علی کا. اور معلوم ہے کب ہے, ذرا آج سن لیجیے مجھ سے, اس کی بیک گراؤنڈ بھی سن لیجیے. علی نے کبھی دونوں ہاتھوں میں تلواریں نہیں پکڑی. سن لیں مجھ سے, نہ بدر میں, نہ حنین میں, نہ صفین میں, نہ نہروان میں, نہ جمل میں, نہ خندق میں, نہ خیبر میں, کسی جنگ میں نہیں. صرف اور صرف جنگ احد ہے. اور کب دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑی؟ جب کسی نے کہا کہ تمہارے بھائی کو مار دیا تو شیر کی طرح علی گئے اور کہا کس کی مجال ہے میرے بھائی کو مار, میں کس کے لیے ہوں. دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کر مولا کائنات نے وہاں, اب مجھے سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ تلوار ٹوٹی کیوں تھی. جب دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلیں گی تو اپنی تلوار کو بھی لگ سکتی ہے. کوئی سمجھ رہے؟ اس لیے تو یہ وہ جملہ ہے سرکار کا جو آپ نے اپنے جد اعلیٰ کے سب سے بڑے سیاسی حریف کے بیٹے کے دربار میں کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کے جنگ کی. وَتَعَنَا بِالرُّمْحَيْنِ
اور میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دونوں ہاتھوں میں نیزے پکڑ کے کافروں کو مارا تھا۔ یہ عجیب اتفاق ہے، دونوں ہاتھوں میں 2 سیف ہیں، 2 تلواروں سے۔ اس کی تشریح جب میں دیکھ رہا تھا تو میرے ایک بزرگ نے، میرے ایک استاد نے اس کی تشریح یوں لکھی ہے کہ میں وہ ہوں، توجہ رہے اس جملے پہ خاص، یہ جو اب میں جملہ کہہ رہا ہوں اس پہ خاص توجہ رہے۔ انہوں نے لکھا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے اپنی تلوار سے بھی جنگ کی ہے اور اللہ کی ذوالفقار سے بھی جنگ کی ہے۔ کوئی بلانا فرما رہے ہیں نا، یعنی اپنے ویپن سے بھی لڑا ہوں اور اللہ کے ویپن سے بھی لڑا ہوں اور ایک ہی جنگ میں لڑا ہوں۔ 2 نیزوں سے بھی میرے جد نے جنگ کی ہے۔ اگلا جملہ، تیسرا جملہ بڑا عجیب ہے، فرماتے ہیں بایع البیعتین وحاجر الحجرتین وفاتح البدر والحنین ولم یعبد غیر اللہ طرفۃ عین۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 ہجرتیں کی۔ ذرا غور کیجئے، آپ نے ہمیشہ ایک ہجرت سنا ہے نا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں، دونوں شہروں سے ہجرت، اور وہ ثابت ہے صرف علی کے لیے۔ اور علی کی ہجرت اس لیے بھی زبردست ہے کہ یہ ہجرت کی شب میں نہ جانے کے عوض رضائے خدا کے مالک بن گئے، تو جانے کے عوض انہیں کیا ملے گا؟ 2 ہجرتیں میرے بابا نے، 2 ہجرت میرے جد نے 2 ہجرتیں کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بیعتیں کی ہیں۔ قرآن میں 2 بیعتوں کا ذکر ہے، دونوں بیعتیں میرے جد نے کی ہیں۔ عجیب بات ہے، بھرا دربار ہے دشمن کا، ان میں سے ایک بندہ کھڑا نہ ہوا کہ نہیں ہمارے بھی جد نے 2 کی۔ فرمانے تو اس کو کہتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، علی کا پوتا اسے کہتے ہیں کہ علی کے دشمنوں سے علی کے فضائل منوا کے جاتے ہیں۔ اور ایک جملہ اور ذرا بیچ میں وہ بھی بڑا عجیب ہے، والمصلی الی القبلتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی ہے۔ کوئی کھڑا نہ ہوا کہ ہمارے بزرگ بھی تو ساتھ تھے۔ پتہ چلا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیعتوں کی تکمیل والے بھی علی ہے، ہجرت کے مکمل بھی علی ہے، اور مصلی الی القبلتین بھی علی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ قیبری، نعرہ صدری، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بدر و حنین کہ فاتح کا بیٹا ہوں اور اس کا بیٹا ہوں طرفۃ عین۔ توجہ رکھیے، طرفۃ عین کا مطلب یہ ہوتا ہے جس نے عمر بھر ایک چشم زدن کے برابر غیر اللہ کی عبادت نہیں کی، اس کا بیٹا ہوں جو ہمیشہ ہی اللہ کا عابد، یعنی میں کنورٹڈ کا بیٹا نہیں ہوں۔ کنورٹڈ بھی محترم ہوتے ہیں مگر جو نیٹو ہوتے ہیں ان جیسے نہیں۔ میں اس کا پوتا ہوں کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی۔ یہ امام علیہ السلام نے ایک لمحے کا لفظ کیوں کہا؟ تاکہ یہ بتا دیں کہ تمہیں معلوم نہیں میرے جد کو تو اللہ لے کر ہی اپنے گھر میں آیا تھا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بچپن میں تو کسی اور کو دیکھا ہوگا، جو آئے ہی خانہ خدا میں ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں۔ اور پھر اب یہ پیراگراف، اور اس پر بس آج کی حد تک میں آپ کی زحمتوں کو ختم کر دوں گا۔ اس پیراگراف پہ ذرا خاص توجہ رہے۔ فرماتے ہیں یہ آپ کے لیے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں، انا ابن صالح المؤمنین ووارث نبیین وقامع الملحدین، میں اس کا بیٹا ہوں
جو ہر مومن سے افضل ہے. یہ جملہ کہاں سے لیا ہے امام چہارم نے؟ تو ذرا قرآن میں سورہ تحریم میں دیکھیے. فَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اگر تم میرے نبی کے خلاف مظاہرہ کر لو، جلوس نکال لو، میرے نبی کی مخالفت میں تم سب کے سب مل کے اگر آ جاؤ، اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، میرے نبی کا مولا اللہ ہے. اور کیا ہے؟ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو جبریل ہیں اور جبریل کے جو استاد ہر مومن سے افضل ہیں. بعد ذالک ظہیر، میں نے اس محمد کی مدد کے لیے دو کو معین کیا ہے. ایک طرف جبریل ہے، دوسری طرف استاد جبریل. اسی لیے امام علیہ السلام نے اسی پیراگراف میں ایک جملہ کہا تھا، وہ رہنا جائزہ رسول لیجیے. فرماتے ہیں انبن المؤید، انبن المؤید بجبریل والمنصور بمیکائیل، میں اس کا بیٹا ہوں، اس علی کا بیٹا ہوں جس کی نصرت کے لیے بدر میں جبریل آئے تھے، جس کی تائید جبریل نے کی تھی، اور لشکر لے کر میکائیل آئے تھے. یہ آپ نے غور کیا ہے کہ اپنے سب سے بڑے دشمن کے دربار میں امام چہارم یہ کیوں بتا رہے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کل کے علی کے لیے اگر جبریل آ سکتے ہیں تو میں بھی جبریل منگا سکتا ہوں. ملازہ کر رہے ہیں نہیں؟ مقصد یہ ہے جبریل میں بھی تائید کے لیے منگوا سکتا ہوں، میرے پاس بھی میکائیل آ سکتے ہیں، مگر میرا منصب یہ ہے کہ میں نے بغیر ویپن کے آسموں کے سیلاب سے تمہارے قصر کو مسمار کر دیا. مولانا فرمایا یہ امام علیہ السلام کا خاص انداز ہے وہاں پر. بس اس سے آگے میں نہیں جاتا، یہیں پر میں رک رہا ہوں. زندگی ہے تو پھر اگلی مجلس میں انشاءاللہ اگلے جو اقتباسات ہیں ان کا تذکرہ ہوگا. یہاں پر ایک جملہ سن لیجئے کہ خطیب، یہ خطیب جو بول رہا ہے، خطیب کو چاہیے، ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں نا خطیب جب بھی آتا ہے آپ کبھی اس کے سامنے رکھتے ہیں پانی رکھتے ہیں، کبھی اس کے سامنے چائے رکھتے ہیں. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ خطیب کو فریش ہونا چاہیے. یہ دنیا کا واحد خطیب ہے جس نے پانی نہیں پیا 3 دن کے نہیں، یہ تو آلموسٹ مہینے بھر کا بھوکا پیاسا. راستے میں اگر مل بھی گیا تو نہ ملنے کے برابر. اچھا پھر یہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ خطیب ہاتھ کے ذریعے بعض جو موقف ہوتے ہیں وہ ہاتھ کے ذریعے سمجھاتا ہے، اشارے سے. ضروری ہے خطیب کے لیے. یہ مدرسۃ الواعظین کے کورس میں میں نے دیکھا تھا، مدرسۃ الواعظین جو لکھنؤ کا ہے اور لاہور کا، اس کے کورس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ فری، اس کے ہاتھ فری، تاکہ وہ ہاتھ کے اشارے سے اپنا موقف سمجھا سکے. یہ تو وہ خطیب ہے جس کے ہاتھ کیا، جس کی گردن بھی فری ہے. خطیب کو چاہیے کہ وہ اس کی گردن بالکل فری ہو تاکہ وہ موڑ سکے. یہ تو وہ خطیب ہے جس کی گردن میں تو توق ہے، اللہ ہو، جس کے پاؤں میں بیڑیاں، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. اور میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے یہ مجلس ہے بڑی قبولیت، اس لیے میں نے بس اتنا ہی فضائل پہ اکتفا کر دیا ہے کیونکہ ہم آج ذرا پرسہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ شہادت ہے چوتھے امام کی شہادت. راوی کربلا، بانی عزاداری حسین، بانی مجالس، میں کہوں پہلا نوحہ خان، جو میں کہوں پہلا نوحہ خان حسین، یہی کہوں گا نا، پہلا ذاکر حسین، پہلا بانی مجلس حسین. اللہ اکبر. اس خطیب نے بندے ہوئے ہاتھوں سے، اس خطیب نے بھوک اور پیاس سے، اس خطیب نے جھکی ہوئی گردن سے عجیب تبلیغ کی، عجیب تبلیغ کی ہے. اللہ اکبر.
آپ اگر ملاحظہ فرمائیں ان خطبات کو، جیسا آپ سن بھی چکے ہیں کافی، اندازہ ہوگا کہ جیسے ایک شیر ہو، شیر گرج رہا ہو. یعنی عجیب ہے، یعنی اتنی مصیبت کے باوجود اب مجھے سمجھ میں آتی ہے ایک بات کہ ہمارے جوان ان کو خستہ ہو جانا چاہیے ماتم کے بعد، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیر کی طرح پھر مجلس میں آتے ہیں. یہ انہوں نے سید سجاد سے فیصلہ کیا کہ جیسے بھی حالات ہو، سرکمسٹانس جیسے ہو، اپنے موکل کی وکالت میں کوئی کوتاہی نہ کی. اللہ اکبر. اور یاد رکھیے سید سجاد کی جو شہادت ہے وہ پڑھنی ذرا مشکل بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مقتول کا مقتل محدود ہے. ہر مقتول کے لیے جو آلہ قتل استعمال ہوا وہ محدود ہے. ہر ایک کا نون ویپن ہوتا ہے جس سے وہ قتل یا شہید ہوتا ہے. یہ دنیا کا واحد شہید جس کا نہ مقتل معین ہے نہ آلہ قتل معین. عابد بیمار اس وقت ذہنی طور پہ مر نہیں گئے تھے جب پھوپھیوں کو بے مقنع چادر دی. وہ زینب جس کا شمس نے حیا کیا، وہ جو ماں کے جنازے کے ساتھ رات کی تاریکی میں بابا کی معیت میں جا رہی تھی اور بابا نے واپس کر دیا تھا کہ میں نہیں چاہتا ہوں زینب تمہارے قد پہ کسی کی نظر پڑ جائے. اللہ اکبر. وہ زینب صاحب، اور کتنی مجبوری ہے اس مفتی شریعت کی کہ چارج ملا ہے شریعت کا، امامت کے تبرکات ملے ہیں، امامت کا منصب ملا ہے ظاہری طور پر، تو پہلا مسئلہ جو پوچھا گیا وہ بڑا عجیب. پہلا مسئلہ پھوپھی پوچھتی ہے کہ بیٹا خیموں میں آگ لگ گئی ہے، ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ اور امام کہتے ہیں الالبر الالبر. پھوپھی اماں خاک شفا قبر کا بنا کے باہر نکل جائیں. اللہ اکبر. ہمارے مجتہد تھے علامہ حسین بخش جاڑا. انہوں نے ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اللہ آپ کو کوئی امام عالم رؤیا میں ملے، تو فرمانے لگے مجھے ایک مرتبہ امام سجاد ملے عالم خواب میں. اور میں نے ان سے پوچھا کہ قبلہ میں نے آپ کے اجداد اطہار کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، مسائل میرے بڑے بڑے ہیں، لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے قبلہ کی مجالس میں، جو لوگ جانتے ہیں قبلہ شہنشاہ مسائل تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سید سجاد سلام اللہ علیہ کی ابھی بھی میں نے دیکھا کہ خون بہ رہا. یہ سوال کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ دونوں آنکھوں سے خون بہ رہا ہے، فضارہ ہے خون کا جو ریش اتر سے نیچے بہ رہا ہے. میں نے کہا قبلہ میں نے غلط سوال تو نہیں کیا؟ کہتے ہیں حسین بخش جتنا گریا 61 ہجری سے لے کر 1984 تک جتنا گریا آج تک ہوا ہے نا حسین بخش، میری بہن سکینہ کو لگنے والے ایک تماچے کی قیمت نہیں. اللہ اکبر. اتنا قلق تھا سید سجاد. اب میرے بیمار کو اتنا قلق تھا، میں نے یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے جب منحال آتے تھے نا، منحال کوفی صحابی رسول. آئی مجھ سے سن لیجیے، یہ ڈاکومنٹیشن بھی بن جائے، یہ مسائل کی ڈاکومنٹیشن ہے. یہ منحال ہے جنہوں نے راستہ روک کے عابد بیمار سے پوچھا تھا شام کے بازار. یہ منحال ہے. کہتے ہیں کہ عبد خدا اپنا تعارف تو کرا. منحال کوفی بازار شام میں پوچھتے ہیں عبد خدا عرف نفسے کا، اپنا تعارف تو کرا. کہا بھائی اما قرأت هذه الآية في القرآن انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. بھائی تو نے آیت تطہیر نہیں پڑھی؟ اس نے کہا میں نے پڑھی ضرور ہے. کہا اس آیت تطہیر کے مصداق اللہ اکبر. کہا تھوڑی اور وضاحت کریں. فرمایا قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. یہ آیت تم نے نہیں پڑھی؟ پڑھی ضرور ہے. جن کی مودت کا حکم ہے وہ ہم ہیں. یہ وہ منحال ہے. اللہ اکبر. اور منحال آتے ہیں نا، مختار کی طرف سے یہ اپوائنٹ ہوئے تھے کہ سید سجاد کو جا کر باقاعدہ اپڈیٹ کہ کس کس کا بدلہ ہو گیا، کس کس شہید کا بدلہ، کس کس قاتل کو پکڑ کے مار دیا گیا.
تو کوئی سر لا رہے ہیں، کوئی خبر لا رہے ہیں. ہمیشہ منہال کے یہ جملے ہیں. ایک جملہ مجھ سے میرے چوتھے امام ضرور پوچھتے. اس دن بھی جس دن میں گیا اور میں نے دیکھا کہ پرنالے سے خون بہ رہا ہے، میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹنا چاہا کہ خون میرے کپڑوں پہ نہ لگے. اندر سے آواز آئی، منہال یہ خون پاک ہے، یہ خون پاک ہے، یہ تمہارا امام اپنے بابا کو رو رہا. اللہ اکبر. اس دن بھی جب میں اندر حاضر ہوا میں نے کہا فلاں 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 قاتل پکڑ لیے گئے، ان کو مار دیا گیا. جب بھی میں جاتا ایک سوال ضرور کرتے، منہال حرملہ کا کیا؟ اتنا قلق تھا عابد بیمار کے دل میں چھوٹے بھائی کی شہادت کا کہ سب کا بدلہ ہو جائے. اس وقت تک میں سیٹسفائی نہیں جب تک میرے چھوٹے بھائی کا قاتل نہ پکڑا ہے. اللہ اکبر. اور اس وقت امام نے بد دعا دی ہے، امام نے اس وقت بد دعا دی ہے، اللہ حرملہ کو لوہے اور آگ کے عذاب میں مبتلا کرے. منہال کہتے ہیں ادھر سے میں واپس مختار کے ہاں پہنچا، میں ابھی پہنچا ہی تھا کہ شور بلند ہوا. میں ابھی بتا ہی رہا تھا کہ امام نے یہ بد دعا دی. شور بلند ہوا اور ایک مرتبہ حرملہ پکڑ کے لایا گیا. مختار نے کہا منہال امام کی بد دعا پوری ہو گئی. اپنے درباریوں سے کہا ایک مرتبہ لوہے کے کڑاہ میں آئل گرم کرو اور آگ روشن کرو، اس کو لوہے کے گرز مار کے اور آگ کے عذاب سے اس کو قتل کیا جائے. اس نے جب یہ کہا اس کی زبان نکلی ہوئی تھی، ذرا سنیے گا منہال کے یہ جملے ہیں. اس نے جب یہ کہا کہ مختار مجھے معاف کر دے تو مختار کے عجب جملے ہیں. مختار کہتے ہیں تمہیں حیا نہیں آئی؟ تم میرے مولا کے چھوٹے بچے کو ایک بوند پانی نہیں. اما تستحی. یہ عابد بیمار کا قلم، یہ سید سجاد کی مشکلات تھی. شمر نے عصر عاشور میں ہمارے امام کے نیچے سے چمڑے کا بستر کھینچا اور امام منہ کے بل زمین. یہ مقتل دیکھیں، امام کی شہادت دیکھیں کہاں کہاں امام کی شہادت جا رہی ہے. میں نے تو یہاں تک روایتوں میں لکھا ہے میرے عزیزوں کہ جب وقت آخر آیا تھا نا حسین ابن علی کا، یہ بالکل ٹیکنیکلی بھی یہی حق بنتا ہے کہ امام زین العابدین کو اللہ کی ذات نے عالم غش میں مبتلا کر دیا کہ کہیں یہ بیٹا برداشت نہیں کر سکے گا اپنے بابا کے سر کا کٹنا. اور پھر حجت خدا بھی ہے، حجت خدا بلا رہا ہے اور ہم نے نسل محمد کو بھی بچانا ہے، ہم نے کشتی اہل بیت کو بھی بچانا ہے. اس وقت میرے مولا عالم غشی میں تھے. اب ذرا غربت دیکھیں سید سجاد کی. ادھر جو شور بلند ہوا اور ادھر جو شادیانے بجنے لگے، نقارے بجنے لگے، تو پھوپھیاں آئیں قریب اور پھوپھی زینب نے کہا بیٹا سجاد ذرا باہر اٹھ کے دیکھے کہ یہ شور کیا بلند ہے. اب جو سید سجاد کو غش سے افاقہ ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بابا کا سر نو کے نیزہ پہ چڑھ چکا تھا. یہ پہلا جملہ سید سجاد نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. جزاکم اللہ اجرکم علی الزہرہ. بس میرے عزیزو، یہ ہے عابد بیمار کی پریشانی، تکلیف، دکھ، رنج. اللہ اکبر. کیا مصیبتیں دیکھی ہیں ایوب، جو مصائب سید سجاد. اللہ اکبر. کیا مصائب ہیں فراق یعقوب و یوسف کے، کیا زکریا و یحییٰ کے مصائب ہیں. جو مصائب آدم آل محمد نے جھیلے ہیں. یہی وجہ ہے میرے عزیزوں کہ جب لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا تو میں نے سن 1996 کی ایک کتاب میں ایک عجیب روایت میں نے دیکھی تھی کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کے بازار میں داخل ہوا تو کوفے میں عورتیں پتھر مارنے کے لیے ہاتھ میں پتھر لے کے بیٹھی تھی اور ایک شریر نے، کیسے یہ بیان کروں، سلگتے ہوئے، میں اشارے میں گزروں گا، سلگتے ہوئے انگارے ان غریبوں پہ پھینکے اور ایک انگارہ عابد بیمار کے امامے میں.
میں نے یہ روایت دیکھی ہے آپ کے جد کی کہ امامے میں آگ لگ گئی، صاحب کتاب خاموش ہے، صاحب کتاب کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم عابد بیمار نے آگ کیسے بجھائی۔ اللہ اکبر، یہ ہے مشکلات سید سجاد کی۔ میں نے تو حمید بن مسلم کی یہ روایت بھی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ عصر عاشور میں جب خیمے چل رہے تھے، حمید کہتا ہے میں جلدی سے دیکھ رہا تھا کہ علی کی بڑی بیٹی خیمے کے اندر جانا چاہتی ہے مگر اسے شعلے جانے نہیں دیتے۔ میں قریب پہنچا، میں نے کہا علی کی بیٹی کوئی قیمتی سامان رہ گیا ہے خیمے میں؟ کہتی ہے سامان تو لٹ گیا، میرا بھتیجا سجاد ہے اور چاروں طرف سے آگ نے گھیر لیا ہے۔ حمید کہتا ہے میں نے جب منظر دیکھا اسی جلتے ہوئے خیمے میں علی کی بیٹی داخل ہوئی، جب گئی تھی تو کمر سیدھی تھی، جب نکلی تھی کمر جھک چکی تھی، بیمار بھتیجے کو پشت میں اٹھایا ہوا تھا اور مقتل کا رخ کر کے کہتی تھی بھیا تو نے اکبر اٹھایا، زینب سجاد کو اٹھا کے لا رہی۔ یہ مصائب ہیں عابد بیمار کے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، جب دربار عبید اللہ ابن زیاد، اس جملے کو ذرا توجہ سے سنیے گا، جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں ایک جلاد کو بلایا گیا، ایک جلاد کو بلایا گیا اور کہا اس نے عبید اللہ نے کہ اس بیمار کی پشت پر تازیانہ، اس نے تازیانہ پھینک، ذرا توجہ سے سننا، اس نے تازیانہ پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ میں تازیانہ نہیں مارتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی پشت تو کسی جگہ سے زخموں سے خالی نہیں ہے، سارے راستے میں اسے تازیانے لگتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب دفن کرنے آئے تھے، اعجاز آئے تھے، لوگ پوچھتے ہیں کس نے امام حسین کا جنازہ پڑھا؟ یہی امام تو ہے، امام کا جنازہ پڑھاتا ہے، یہی امام ہے جنہوں نے شہداء کربلا کے جنازے پڑھائے ہیں۔ ذرا عابد بیمار کی تکلیف سننا، میرے مولا کی خود روایت ہے کہ میں جو اعجاز امامت جاؤں تو کیا دیکھوں، بنی اسد کے لوگ ہاتھوں میں بیلچے لیے ہوئے 12 محرم کو کھڑے ہیں، اللہ آپ کو لے جائے کربلا، ایک عشرہ کربلا میں گزارے۔ آج بھی جب 12 محرم ہوتی ہے نا عصر کے قریب، آج بھی بنی اسد والے بیلچے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے وارث شہداء ہماری مدد کر۔ عابد بیمار قریب پہنچے، جب ہتھکڑیوں کی آواز آئی، جب بیڑیوں کی آواز آئی، جب ٹوکے خاردار کی آواز آئی، یہ جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی حکومتی کارندے تو نہیں آ گئے۔ عابد بیمار نے کہا گھبراؤ نہیں بنی اسد والو، میں وارث آیا ہوں جسے تم بلا رہے تھے، آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم بلا اس لیے رہے تھے مولا کہ ہمیں یہ پتہ نہیں لاشوں کی پہچان ہوتی ہے سروں کے ساتھ، ہم کیسے پہچانے اکبر کی لاش کہاں ہے، ہم کیسے پہچانے اول محمد کہاں ہے۔ ایک ایک کی لاش کی پہچان کروائی، گنج شہیدہ میں دفن کیا۔ مجبوری دیکھیں عابد بیمار کی، جب انسان مضطر ہو تو اجتماعی قبر کی اجازت ہے، اگر انسان مختار ہو تو اجازت نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے۔ امام کتنے مجبور تھے، امام کے پاس کتنے وسائل کم تھے کہ گنج شہیدہ میں سب کو دفن کیا اور اپنے بابا، ذرا سمجھیے گا، اپنے بابا کے پاس 2 لاشیں دفن کی، ایک علی اکبر کی اور علی اصغر کی۔ ذرا سنیے گا، جب علی اصغر کی لاش دفن کرنے کا وقت آیا تو امام، چوتھے امام کو لاش نہیں ملی۔ ایک مرتبہ قریب آئے اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے کے قریب اور کہا بابا مجھے اصغر کی لاش نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ کٹی ہوئی لاش سے آواز آئی بیٹا سجاد، جب گھوڑے دوڑے تھے تمہارے بھائی کی لاش گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو گئی تھی، یہ میرے سینے پہ جو تھوڑا سا گوشت پڑا ہے یہی تمہارا بھائی ہے۔
جزاک اللہ اجرکم علی الزہرا، یہی تمہارا بھائی ہے میرے نام۔ اللہ اکبر۔ جب بی بی آئی ہے نا، اب ذرا سید سجاد کی مجموعی سننا، جب گزر کے یہ قافلہ واپس آیا تھا نا تو جناب زینب نے عجب جملہ کہا، بس باقی مصائب انشاءاللہ سادات کی واپسی کی مجلس میں ہوں گے، صرف ایک جملہ سن لیں۔ جب آئے تھے نا تو جب بھائی کی قبر پہ آئی تو بھائی کی قبر کو بھائی کے قد سے چھوٹا پایا، ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھا عابد بیمار کے اور کہا یا علی ابن الحسین کان اخی طویل القامت، میرا بھائی تو بڑا دراز قامت تھا، بیٹا تو نے میرے بھائی کی قبر اتنی چھوٹی کیوں بنائی؟ کہا ابو بھی اماں آپ کے بھائی کی لاش کے گھوڑے دوڑے تھے، جتنی لاش مل سکی اتنی میں نے دفن کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس میرے عزیزو طویل زحمت نہ دو، اجازت چاہتا ہوں، 2 جملوں پہ اجازت چاہتا ہوں۔ یہ جو شہادت کی مجلس ہے نا امام زین العابدین کی، یہاں ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ جب زہر ہلاہل مل گیا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے، باقر العلوم آگے بڑھے، تشت رکھا، تشت میں بابا کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں، تیمارداری کی غرض سے پیراہن پشت سے ہٹانا پڑا۔ جب عابد بیمار نے پیراہن پشت سے ہٹایا تو جناب باقر علوم نے پشت سے عابد بیمار کی یہ پیراہن ہٹایا تو دھاڑے مار کے رونے لگے۔ ماذا یبکیک یا محمد ابن علی، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا آپ کی پشت تو ساری زخمی ہے۔ کہا یہ شمر کے تازیانوں کے نشان ہے۔ اور جب شہادت ہوئی تو باقر العلوم نے عجب نوحہ پڑھا، عجب مرثیہ کہا، اے کربلا والو تمہارا عزادار مر گیا، اے شہدائے کربلا والو تمہارا ماتمی مر گیا، اے کربلا والو تمہاری مجلسوں کا بانی مر گیا۔ ماتم حسین۔